السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، انسان کے اخلاق کا اختلاف کے وقت پتہ چلتا ہے. اچھوں کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت رائے کا اختلاف ہو جائے، مزاج کا اختلاف ہو جائے، طبیعتوں میں اختلاف آ جائے، اس وقت بھی اگر کوئی اچھا ہے تو یقیناً وہ اندر سے بہت اچھا انسان ہے. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مکمل دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر کسی سے اختلاف کیسے کرنا ہے، اختلاف کے موقع پہ زبان کیسے استعمال کرنی ہے، اختلاف کے موقع پر کیا کیا شریعت کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھول کے رکھ دی. اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی سے اس کو دکھایا. کاش کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے شہروں اور ملکوں میں اگر ان سنتوں کا خیال کرتے تو یہ نفرتیں، یہ جھگڑے، یہ عداوتیں، یہ کینہ اور بغض یہ نہ رہتا. دیکھیے الحمدللہ ایک رواج پڑتا جا رہا ہے سنتوں کے اہتمام کا، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لیکن ابھی تک باطنی سنتوں کی طرف اچھوں کا دھیان نہیں جا رہا. اختلاف کی بھی سنتیں ہوتی ہیں. تو گزشتہ جمعوں میں نے ایک چیز عرض کی تھی، اور وہ یہ عرض کی تھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مخالفین کے ساتھ میرے اخلاق کس درجے کے ہیں، تو اس میں کیا شریعت کی ترتیب ہے، صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے، چھوڑنے کے کام کیا ہے. اس میں سے ایک چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو وہ بہت ہی سعادت مند ہے. وہ کیا؟ اگر یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ بد اخلاقوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، جو برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. اور تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اونچے نصیبوں والا شخص ہے، یہ بہت ہی خوش نصیب شخص ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی. اب اس کے نیچے کا مرحلہ عرض کرتا ہوں. اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے، اتنے اخلاق، اتنی سینے میں وسعتیں نہیں ہیں کہ وہ جو برا کریں ان کے ساتھ بھی اچھا کریں، تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اچھا کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے صبر سے کام لینا، اعراض کرنا اور درگزر کر دینا، الجھنا نہیں، شکایتیں نہ کرنا. اور یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا تو نہیں کر رہے لیکن آپ برا بھی نہیں کر رہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، قرآن میں جتنے اخلاق بیان کیے گئے ان سب میں سب سے جامع آیت یہ ہے. قرآن کی آیت یہ ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ کیا کیجئے؟ لوگوں کا رویہ جو جیسا ہے اس کو برداشت کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ،
جو جہالت کا برتاؤ کرے آپ کے ساتھ آپ اس سے اعراض کریں. اور ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں اعراض شکوے شکایتیں نہ کرنا اتنا ملتا ہے کہ جو انشاءاللہ ان حدیثوں کو پڑھنے کا معمول بنائے گا اس نیت سے کہ اللہ مجھے مزاج نبوت سے آشنا کر دے, اللہ میرے اندر مزاج نبوت کا کوئی حصہ پیدا کر دے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ عوینہ ابن حسن ان کی طبیعت میں تھوڑا سا سخت مزاجی تھی. اس شخص کی طبیعت کے اندر اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے تمہارا امیر المومنین کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے تو میرے لیے کوئی وقت لے لو, میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے وقت لے لیا, یہ ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو بڑے بے ڈھنگے انداز میں انہوں نے امیر المومنین کو کہا, امیر المومنین نہ تو آپ ہمیں مال دیتے ہو نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو. ایسی سخت الفاظ کہے. عمر رضی اللہ عنہ ایک دم غصے میں آ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف لپکے تو ان کے جو بھتیجے تھے انہوں نے فوراً قرآن کی آیت کی, امیر المومنین اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, اور وإنہ لمن الجاہلین. اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو جہالت کا برتاؤ کرے آپ اعراض کریں, آپ نظر انداز کریں, آپ برداشت کریں. بس حدیث میں آتا ہے یہ کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے. عمر رضی اللہ کی جو خوبیاں لکھی ہیں, دیکھیے مزاج کی تقسیم تو اللہ نے کی ہے, کسی کو سخت بنایا کسی کو نرم بنایا, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی کو بھی بہت ساری باتوں پہ غصہ آ جاتا تھا. غصہ آنا برا نہیں ہے, غصہ نکالنا برا ہے. غصہ آنا برا نہیں ہے, لیکن غصے کے وقت زبان کا غلط استعمال, رویے کا غلط استعمال اور غصے کے وقت یہ کرنا برا ہے. غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے. غصے کی جگہ پہ نہ آنا برا ہے. میں نے انشاءاللہ عرض بھی کروں گا, کچھ عرصے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ غیرت, اللہ کے نبی غیرت, آپ کو غصہ آ جاتا تھا. کوئی بھی کام اگر آپ نے دیکھا غیرت کے خلاف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ سختی سے اس کا نوٹس لیتے تھے. تو غصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص صفت تھی, آپ کی طبیعت میں جوش تھا لیکن وہ سارا دینی حمیت تھی, دینی غیرت تھی. لیکن جہاں آپ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دی گئی تو ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر برداشت رکھی تھی کہ فوراً رک جاتے تھے. آگے پھر کوئی لفظ کان وقافن, روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی گئی آپ کو سمجھیا کان وقافن, فوراً وہیں ٹھہر جایا کرتے, پھر آگے کوئی کام نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیے, میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا, ہمارے رویے مختلف ہوتے ہیں. یہ فتویٰ اپنے پاس رکھو بھائی, ایسے فتوے میں بھی 10 لا سکتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد انسان کی اتنی ضرورت ہو. لیکن حضرت عمر نہیں کہتے تھے تم سے زیادہ میں قرآن سمجھتا ہوں, میں قرآن کی آیت اپنے پاس رکھو, مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو. یہ کام تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا. میں حیران ہوتا ہوں, عبداللہ ابن ابی کے منافق کا جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا. بعد میں یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوتی, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا. آپ ذرا غور کیجئے, جو صاحب شریعت ہے, جو ساری دنیا کو قرآن سمجھانے آیا ہے, عمر ان کو قرآن سمجھا رہے ہیں. آپ کو اللہ نے منع کیا, آپ کیا کر رہے ہیں. حضور نے اس موقع پہ یہ نہیں کیا کہ تم مجھے سمجھاؤ گے. آپ کا مزاج ہی نہیں تھا الجھنے والا, شکووں والا, شکایتوں والا. یہ نہیں کہا کہ تم مجھے قرآن سمجھاؤ گے, تم میرے ذریعے سے تو تم کو کلمہ ملا, میرے ذریعے سے تم نے دین سمجھا, آج تم مجھے دین سمجھاؤ. اپنی رائے اللہ کے نبی نے رکھ دی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, چاہے استغفار کرو چاہے استغفار نہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا, آپ فوراً رکو. عارض عن الجاہلین, میرے بھائیوں
اللہ تعالیٰ ہم کس کس چیز سے الجھیں گے؟ 100 آدمی ہیں، 100 آدمیوں کے مزاج الگ، طبیعتیں الگ، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ، ان کی سوچیں الگ، ان کی دینداری الگ، ان کے رجحانات الگ. اب میں یہ چاہوں کہ 100 کے 100 یہ میرے مزاج کے مطابق ہوں. میں خود اپنی زندگی مشکل بنا رہا ہوں، تو زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کچھ برداشت کر لے، کچھ صبر کر لے، قدر انداز کر دے، تو اللہ تعالیٰ زندگی سے آسان بنا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی نظر انداز کرنا، ہر واقعے سے الجھنے والے، ہر رویے کے خلاف، مزاج کے خلاف جو بات پیش آ جائے اس بات پر الجھنا، یہ اپنی زندگی کو مشکل بنانا. اللہ کے نبی کو سحر کیا گیا، آپ کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا. آپ حدیث میں ان واقعات کو پڑھ لیجئے. آپ نے کیا کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں کے اللہ کے نبی نے اللہ سے رہبری مانگی، اے اللہ میں ایک مشکل میں ہوں، میری رہبری فرما. تو 2 فرشتے آ گئے اور ان 2 فرشتوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ کے اوپر جادو کیا گیا، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ جادو کی نوعیت کیا ہے. آپ نے اس جادو کو کیا اور آپ کو معوذتین دی گئیں، لیکن ساری زندگی آپ کو پتہ ہونے کے باوجود کہ اس شخص نے مجھ پہ جادو کیا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی یہ اس کو نہیں کہا کہ تم نے مجھے جادو. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا بھی کہ آپ اس کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ اس نے یہ سامنے آپ کے بڑے میٹھا بنا ہوا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی اما اللہ فقد شفانی فانی لا اغفر الفتنہ، مسئلہ میری جو مشکل تھی وہ حل ہو چکی، الجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری مشکل تھی، بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے میری رہبری کر دی، بیماری سے مجھے نکال دیا، اب میں اس آدمی سے الجھوں، کیا فائدہ؟ آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے اعراض کر لیا، درگزر کر لیا. تو میرے بھائیوں، درگزر کیے بغیر اور ہر باتوں پہ لوگوں سے الجھ، اختلاف کے وقت میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اختلاف ہو جائے تو جہاں تک ہم سے ممکن ہو، اور بہت سارے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، ہر ایک کو سمجھانے لگ جانا، ہر ایک کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا، ہر ایک کو سمجھانا، یہ اپنی زندگی کو الجھانا ہے، اپنی زندگی کو پریشان بنانا ہے. جیسے ہمیں سب سمجھ میں نہیں آتے تو سب کو ہم بھی سمجھ میں نہیں آتے، یہ سوچ لے انسان. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا سینہ عطا کیا تھا. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ شکوے، شکایتیں، الجھنا، یہ اپنی زندگی کو پریشان کرنا. منافقین اللہ کے نبی کو کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ یہ جو نبی ہے یہ سراپا کان ہے، اگر ہماری کوئی غلطی پکڑی ہم جائیں گے اور جا کے ان کو الٹے سیدھے بہانے کر دیں گے، بس یہ تو سراپا، جیسے ہمارے کہا جاتا ہے یہ تو بڑا کان کا کچا ہے، تو ان کو تو یہ بیچارے کیا، ان کو تو جو بھی کہہ دو یہ تو مان لیتے. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ہیلے کون کر رہا ہے، بہانے کون کر رہا ہے، سارا اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تھا. لیکن اخلاق ہی کچھ ایسے ملے تھے کہ الجھنا مزاج نہیں تھا. آپ کے مزاج میں عذر قبول کرنا بھی تھا. اتنی بڑے ہمارے ہاں بال کی کھال نکالنا ہمارے مزاج کا حصہ ہوگا. یہی ہمیں دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر، بال کی کھال باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے کہ مذہبی بحثیں کیسے کرتے ہیں، سیاسی بحثیں کیسے کرتے ہیں، الجھتے کیسے. نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر لڑائیاں ہیں. مہمان بھی آتے ہیں، ایک سیاسی بحث لے کے بیٹھ جائے، دوسری سیاسی لے کے بیٹھ، ہمارے پاس کرنے کے کام نہیں. میرے بھائیوں نہیں، اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہے ہماری زندگی مشکل ہوتی رہے گی. اس طریقے سے چلتے رہے سینے میں کدورتیں بھرتے رہیں گے، نفرتیں بھرتے رہیں گے. طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف کے وقت دوسرا طریقہ یہ ہے حتی الامکان اعراض کیا جائے، الجھنے دو، الجھنا نہ جائے، بحث نہ کی جائے، شکوے نہ کیے جائیں، شکایتیں نہ کی جائیں.
تیسری چیز 2 باتیں میں نے عرض کی. اعلیٰ درجے کے لوگ کہ جن کو اللہ نے ظرف اتنا اونچا دیا ہے کہ ان کے لیے بروں کے ساتھ اچھا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اگر کسی خوش نصیب کو اللہ نے یہ اخلاق دیے ہیں تو وہ وقت کا ولی ہے. دینداری کے ساتھ، فرائض کے اہتمام کے ساتھ اگر کسی کو یہ چیز مل گئی ہے، حرام سے بچتا ہے، لمبی چوڑی نوافل نہ پڑھے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، لمبے چوڑے کام نہ کرے، اس کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ اخلاق دے دیے نبویہ، بروں کے ساتھ اچھا کرنا، وقت کا ولی ہے. ایسے کی صحبت اختیار کی جائے، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا جائے، اس سے سیکھا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ منتقل ہو. نمبر 2، اتنا ظرف تو نہیں ہے کہ اختلاف کے موقع پر بروں کے ساتھ اچھا کرے، لیکن اس سے نچلا درجہ اعراض کر لیتا ہے، باتوں کو پی جاتا ہے، درگزر کرتا ہے، برے اور کنارہ کشی درگزر کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، الجھتا نہیں ہے، بحث مباحثے نہیں کرتا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا. یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دیے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کر جاتے ہو، درگزر کر جاتے ہو، معاف کر جاتے ہو تو تم بھی بڑے باہمت انسان ہو، اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ اللہ تمہیں یہ چیز نصیب ہے. تیسرا درجہ کہ انسان اختلاف کے موقع پر اچھا رویہ بروں کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا، درگزر بھی نہیں ہو رہا، مشکل ہے، تو پھر شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کے جس سے اختلاف ہے اور جہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ اچھے انداز میں اس سے اپنا مدعا رکھیں، اپنا مسئلہ حل کرائیں. آپ کو شکایت کرنے کی اجازت ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے جس کو تبادلہ خیال کہتے ہیں. غلط فہمی کو دور کیجئے، آپ بیٹھیے، آپ ان کو بلائیے، آپ ان کے پاس چلے جائیے، کوئی بھی صورت اختیار کریں، آپ کو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے آپ معاملات کو صاف کر لیں. قرآن کریم میں ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ جو صلح کا حکم ہے کہ آپ کیا کریں، صلح کر لیں. تو صلح کے لیے آپس میں کیا ہوگا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا ہوگا، اچھے انداز میں جو آپ کو شکایت ہے اس کو رکھنا ہوگا. تو تیسرا مرحلہ یہ ہے اختلاف رائے کے موقع پر، جھگڑوں کے موقع پر، کہ آدمی تیسرا کام یہ کر لے. لیکن اس میں بھی شریعت کی 2-3 ہدایتیں ہیں. ایک ہدایت آپ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، اتباع بالمعروف واداء بالاحسان. آپ کو جو بھی اپنا مطالبہ کرنا ہے، جو آپ کا حق ہے، آپ کو حق مانگنے کی اجازت ہے، لیکن بے ڈھنگے انداز میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اتباع بالمعروف، آپ صحیح طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کریں. آپ یقین جانیے بعض اوقات جھگڑے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک کو سمجھنا نہیں آتا، ایک کو سمجھانا نہیں آتا. گھریلو جھگڑے، ایک سمجھ نہیں پا رہا اپنی غلطی کو، اور ایک دوسرے کو اس کی غلطی سمجھا نہیں پا رہا. وہ سمجھانے کا انداز ایسا اختیار کرتا ہے جس سے مزید جھگڑے کھڑے ہو جاتے. آپ دیکھیے قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جدال، بحث مباحثے کی اجازت ہے، لیکن جدال بالاحسن ہونا چاہیے. یہ جو دعوت کی آیت ہے ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے. کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا، اعتراض کرتا ہے، اشکال کرتا ہے، آپ کے پاس علم موجود ہے، سمجھ موجود ہے، آپ اس کے اشکالات کو دور کیجیے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیے. جدال کی، بحث کی اجازت ہے، لیکن جدال بالاحسن وجادلہم باللتی ہی احسن. تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف کے موقع پر تیسری سنت اور شریعت کی تیسری تعلیم اور اخلاق کا ایک تیسرا درجہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ بروں کے ساتھ اچھا نہیں کر پا رہے، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، تبادلہ خیال کریں، اپنے مسئلے رکھیں اور اپنے مسئلے کو حل کریں. لیکن ظاہری بات ہے کہ چونکہ ہم جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو بس اوقات مزید لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں بھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
علم بہت اونچا علم، وقت کے مجدد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا، ان سے اتنا کام لیا. اس وقت مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، اگر کوئی دین کی صحیح سمجھ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو حضرت کی کتابیں مطالعے میں رکھ. اتنے بڑے عالم مولانا تقی عثمانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ہو جائے میں روزانہ حضرت کے مواعظ میں ملفوظات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اس کو پڑھتا ہوں. اب آپ دیکھیے، ایک مرتبہ وہ جونپور کے اندر بیان کرنے کے لیے گئے. جب بیان کرنے کے لیے گئے تو بڑا مجمع موجود تھا، تو ایک شخص نے بڑا سخت خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے یہ کہا کہ تم جولاہے ہو، تم جاہل ہو، تم کافر ہو، اور چوتھی بات سنبھل کے بیان کرنا. اللہ ہو. اب آپ دیکھیں، صرف اختلاف ہی نہیں کیا، بے ڈھنگے انداز، بدتمیز انداز ایک عالم کے ساتھ. تو اب دیکھیے، اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اختلاف رائے کے موقع پر اپنی بات رکھنا اور الجھے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنا، سامنے والے سے اگر کوئی شکایتیں ہیں تو ان کے سامنے اچھے انداز میں اپنی شکایت رکھنا، شریعت اس کی اجازت ہے. تو حضرت نے کتنے پیارے انداز میں اس کو رکھا کہ اتنا سخت مخالف بھی اور وہاں موافقت پیدا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں علم. اس کو، اور یہ بغیر للہیت کے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. حضرت نے سب سے پہلے مجمع کو پورا خط پڑھ کے سنا دیا کہ میں، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بیان کے لیے بلایا ہے، بیان کرنے آیا ہوں، اور ایک خط آیا ہے جس میں مجھے یہ کہا ہے. حضرت نے اس کا، یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، تبادلہ خیال. تو حضرت نے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو کسی شخص نے مجھے جولاہا کہا ہے، اگر میں بالکل جولاہا ہوں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ میں کوئی یہاں رشتہ کرنے تھوڑی آیا ہوں کہ رشتوں کے اندر نسب دیکھے جاتے ہیں، کفر دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کس چیز کا ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے، دینداری ہے، تو اس کے اندر میں تو احکام الہی سنانے کے لیے آیا ہوں. اگر میں جولاہی ہوں تو اس کا قومیت سے یا علاقے سے کیا تعلق؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. اللہ نے جس کو چاہا، جس قوم کے اندر اللہ نے چاہا پیدا کر دیا. اور سب سے اچھی چیز سے انسان کے اعمال اور اخلاق ہیں. اگر ایک جولاہے کے اندر اچھے اعمال، اچھے اخلاق ہیں تو اس کی بات سننے میں کیا حرج کی بات ہے؟ فرمایا یہ تو میں نے مسئلے کی تحقیق عرض کر دی، اور جہاں حقیقت حال کا تعلق ہے تو اگرچہ مسئلے کی تحقیق کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو ہے اس بات کی میں وضاحت کروں یا تحقیق کروں. بہرحال میں، اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو میں اپنے علاقے کے چند بزرگ ہستیوں کے نام دے دیتا ہوں، آپ وہاں جا کے تحقیق کر لیے گا کہ میں جولاہا قوم سے ہوں یا نہیں ہوں. اور اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے اور مجھ پر اطمینان ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، میں جولاہا نہیں. ایک بات کے 3-4 جواب دے دیے کہ جولاہا ہونا اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، بیان سے اس کا کیا تعلق ہے، احکام الہی سنانے سے اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بات عرض کر دی. پھر فرمایا دوسرا اعتراض مجھ پہ یہ کیا گیا کہ میں جاہل ہوں. تو میں اعتراف کرتا ہوں جاہل نہیں ہوں، اجہل ہوں. میں تو بڑا جاہل ہوں، اور میں کب اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمادانی کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے سب پتہ ہے. ہاں، بزرگوں کی کچھ باتیں سن رکھی ہیں، وہی آپ نے بیان کرتا ہوں. تیسری چیز آپ نے کہا کہ کافر ہو، تو میں ابھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. چلو اگر اب تک میں کافر تھا تو کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہو گیا، تو تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور وہ فرمایا یہ جو آپ نے کہا سنبھل کر بیان کرنا، اصل میں وہاں کچھ غلط عقیدے والے لوگ موجود تھے اور وہ حق سننا نہیں چاہتے تھے، اور پتا تھا کہ حضرت تو لا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، حق بات اچھے انداز میں بیان کریں گے. تو تیسری دھمکی یہ دی گئی تھی کہ دیکھو سنبھل کر بیان کرنا. اس پہ حضرت نے عرض کیا کہ واعظ کرنا میرا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ میں اس کی تنخواہیں لیتا ہوں اور یہ میرا پیشہ ہے اور میں اپنے پیشے کے لیے مجبور ہوں. میں تو اللہ کا حکم سنانے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ نہ چاہیں تو میں بیان نہیں کروں گا. باقی جو آپ نے یہ کہا سنبھل کر بیان کرنا، تو فرمایا چھیڑ چھاڑ کی میری عادت نہیں.
کہ میں کوئی خواہ مسئلہ نکالوں اور اس کو زیر شریعت کا حکم بتاتے بتاتے اگر ایک دم درمیان میں کوئی بات رسوم کی آ جاتی ہے جو لوگوں کی غلط رسمیں ہیں تو الحمدللہ پھر میں رکتا بھی نہیں. چھیڑ چھاڑ کی میری عادت نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کا حکم بیان کرتے کرتے درمیان میں کوئی رسم کی بات آ گئی, غلطیوں کی بات آ گئی, تو پھر میں اچھے انداز میں بیان بھی کر دیتا ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت نے عجیب بات کہی کہ اب یہ میں نے پوری وضاحت کر دی آپ کے 4 اعتراضات کی, اب آپ بتائیے کہ میں بیان کروں یا نہ کروں. اگر آپ میں سے کوئی ادنا شخص بھی اٹھ کے, کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے, ادنا شخص بھی اٹھ کے مجھے یہ کہہ دے گا کہ آپ کا بیان ہمیں نہیں سنا, میں بغیر چوں چرا کے انشاءاللہ یہاں سے چلا جاؤں. اور بلکہ یہاں تک کہا بھائی جن صاحب نے خط لکھا ہے اگر وہ بھی مجھے اٹھ کے کہہ دیں گے کہ تو بیان یہاں نہ کر تو میں چلا جاؤں. اور اگر ان کو شرم آتی ہے سب کے سامنے میں کیسے کہوں, تو کسی کے کان میں چپکے سے کہہ دیں, وہ مجھے آ کے کہہ دے, میں چلا جاؤں. اس پر دیکھیے اب ایک الجھنی بات اور اتنا الجھا ہوا مسئلہ, اس کو ایشو نہیں بنایا, مسئلہ نہیں بنایا, سلیقے سے, حلم سے, بردباری سے, للہیت سے اس مسئلے کو بیان کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو بدعقیدہ لوگ تھے انہی میں سے ایک صاحب اٹھے اور اس شخص کو برا بھلا کہنے لگ گئے جس نے یہ خط لکھا تھا, اور کہا نہیں حضرت آپ بیان کریں, ہم دیکھتے ہیں کون آپ کے بیان کو روکتا ہے. حضرت نے بیان شروع کیا اور اللہ کا کرنا وہی بات ہوئی کہ اتفاق سے بیان کرتے کرتے کوئی جگہ ایسی آ گئی کہ ان کو مسئلے کی وضاحت کرنا پڑی, تو انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دی. تو میں نے یہ عرض کیا کہ تیسری چیز جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کیا کریں, اگر آپ کا اختلاف ہوا ہے اور آپ جیل ہے, آپ اعراض نہیں کر سکتے, درگزر نہیں کر سکتے, تو آپ سامنے والے سے تبادلہ خیال کر لیں اور آپ اپنا شکوہ رکھ دیں. لیکن اس کے لیے جو شریعت کی تعلیمات ہیں اس میں ایک بہترین مثال ہمیں بخاری شریف کی ایک روایت میں ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں کسی چیز میں کچھ اختلاف سا ہو گیا. اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ حضرات کیسے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے سینوں کو کیسا پاک صاف کیا تھا. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ کو, اب آپ ذرا غور کیجئے, ابو بکر رضی اللہ خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حیثیت وہ نہیں ہے, لیکن آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ آ جائیے اور اکیلے آئیے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو اگر لڑکی والے یہ کہہ دیں ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے, لڑکے والے سب سے پہلے اس کو ایشو بنا لیں گے, ہم کیوں آ جائیں, تم لڑکی والے ہو, ناک نیچے کرو, تم کو جھکنا پڑے گا, تم آؤ. انہوں نے یہ مسئلہ نہیں بنایا کہ میں امیر المومنین ہوں, تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ میں آ جاؤں, تم آؤ, کوئی مسئلہ نہیں بنایا. انتہائی بشاشت کے ساتھ حضرت نے یہ فرمایا کہ نہیں میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. بعضوں نے روکا بھی, کہا نہیں آپ کیا سمجھتے ہو, دیکھیں دل اچھے ہو نا مسئلے سارے سلجھ جاتے ہیں, دل میں خیر خواہی ہو, دل میں وسعتیں ہوں, انسان کا دل صاف ستھرا ہو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا میں جاؤں گا. اچھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, بات شروع کی. اب بات کرنے کا انداز دیکھیں آپ, انا قد عرفناک فضلک وما آتاک اللہ ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک ولکننا استبددت علینا بالامر. دیکھیے میں آپ کی فضیلت سے انکار نہیں کر رہا, آپ کو جو رتبہ اللہ نے دیا ہے, جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے, آپ ہم سے بہت اونچے ہیں. اب مجھے بتائیے اختلاف کے موقع پر جب کوئی اس انداز سے بات شروع کرے گا اختلاف حل ہوں گے یا بڑھیں گے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی ابو بکر رضی اور یہ کہا بس تھوڑا سا اختلاف تھا, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا اس مسئلے میں, مجھے بس تھوڑا سا اس پہ دکھ ہے کہ آپ نے مجھے اس مسئلے میں شریک کیوں نہیں کیا. اور اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. دل کے نرم لوگ, بڑے پیارے لوگ ہو,
ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو, ان کے ذات سے جھگڑے نہ پیدا ہو. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. حضور کی رشتہ داری, آپ حضور کے رشتہ دار ہیں. دیکھیے وہ ان کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں, وہ ان کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں, اور حضور کی رشتہ داری کا تو بڑا حق ہے. اور پھر جو مسئلہ تھا اس کی وضاحت کر دی, ساری بات ختم ہو گئی. حضرت علی نے کہا بس ٹھیک ہے, تھوڑا سا اختلاف تھا, بالکل میرا دل صاف ہو گیا, کل انشاءاللہ میں مسجد میں آؤں گا اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ وہاں بھی انشاءاللہ ہم صاف کر لیں گے. اگلا دن آیا, جب ابو بکر رضی اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھ گئے اور خطبہ پڑھا, اور خطبے کے بعد وذکر شأن علی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرے. کیا لوگ تھے, اللہ ہمیں اس میں سے ذرہ بھی دے دے, ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں پرانی ہیں اور نالے بہ رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ اخلاق کی ہے, بحران ہمارے کردار کا ہے, بحران ہماری سوچوں کا ہے, بحران ہماری تنگ نظریوں کا ہے. تنظر ہم بھائی کو نہیں برداشت کرتے, ہم بھائی کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھتے. ہم 1 لاکھ روپے اور ایک پلاٹ اور ایک جائیداد کے اوپر اور ذرا سی باتوں کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں, پھر موت تک ہم. پھر میں نے کسی نے عرض کیا نا بچپن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بچے صلح صفائی کر لیں, اور بڑے ہو کے لڑائیاں ہو جائیں پھر جنازہ پہ ملاقاتیں ہو. اب بات شان علی بیان کر رہے ہیں اور ان کا وتخلفہ وعذرہ بالذی اعتذر علیہ, اور بجنے کے سامنے حضرت علی کی جو ان سے غلط فہمی تھی کہ بھائی ایسا نہیں ہے, جان بوجھ کے ان سے نہیں ہوا, ان سے غلط فہمی ہو گئی تھی, وہ الحمدللہ ہمارے درمیان دور ہو گئی. اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے, انہوں نے حضرت ابو بکر کی شان بیان کی اور مسلمان خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں, 4 دن کی زندگی ہے, کیا لڑ مر کرنی ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اگر ہم نفرتوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس دنیا سے, ہم محبتوں کا پیغام دے کے بھی جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. مشکل ہمارے لیے اس لیے ہے ہمیں ایسے نمونے نہیں ملے. ہم نے تو بچپن سے ہی لڑائیاں دیکھی, جھگڑے دیکھے, نفرتیں دیکھی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے ماحول میں یہ چیز ناپید ہے اور یہ معدوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ چیزیں آسان فرما دے. تو 3 چیزیں میں نے انشاءاللہ عرض کی ہیں. اگلی نشستوں میں اختلاف رائے کے موقع پر سنتیں کیا ہیں, اختلاف رائے کے موقع پہ 3 سنتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.